اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ کنٹرول میڈیا بن چکا ہے۔ سما نیوز ہو، دنیا نیوز ہو، ایکسپریس نیوز ہو، ورلڈ ایئر وائی نیوز ہو، 92 نیوز ہو، جو بھی چینل جو نجی چینل ہے، جیو نیوز ہو اور بہت سے چینل ہیں، یہ سب کنٹرول ہے عمران خان کی حکومت میں میڈیا اور اس دور حکومت میں میڈیا۔ آپ کو معلوم ہوگا عمران خان کے دور میں 1 روپیہ پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو پوری رات پروگرام 1 ہفتہ 2 ہفتے پروگرام چلتے تمام میڈیا پر، سما نیوز پر، دنیا نیوز پر، ایئر وائی پر، ایکسپریس نیوز پر۔ تمام لوگ کہتے تھے غریب عوام پر بوجھ ایٹم بم پھٹائے گئے، 1 روپیہ 30 پیسے یا 1 روپیہ 5 پیسے بڑھایا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ غریب عوام کی کمر توڑ دی گئی، اور جا کر لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ کیا مہنگائی ہو رہی ہے، کیا تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں۔ آج جو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ہے، آٹے کی قیمت ہے، چینی کی قیمت ہے، غریب لوگ چینی نہیں خرید سکتے، 200 سے اوپر چلی گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں 120 روپے ہوئی تھی تو ان لوگوں نے پہاڑ توڑ دی۔ پھر ان لوگوں نے میڈیا والوں نے 1 روپے ٹماٹر مہنگا ہوتا تھا یہ بھاگ کر جاتے تھے، لیکن اب جو سبزیوں کی قیمت ہے 300 روپے کلو ہے، لیکن یہ خاموش ہے کیونکہ مریم نواز ان کو ہڈی ڈالتی ہے اور شریف خاندان ان کو ہڈی ڈالتا ہے، زرداری خاندان میڈیا کے مالکان کو ہڈی ڈالتا ہے، تو اس لیے یہ خاموش ہیں۔ پاکستان قوم کی مہنگائی میں پس رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قوم 11 کروڑ لوگوں کو 25 کروڑ میں 11 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، تو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے 3 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو 2 وقت کی بامشکل روٹی پوری کریں، 3-4 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا خرچہ بامشکل پورا کرتے ہوں گے، تو آدھا سے زیادہ ملک غربت کی۔ لیکن اگر یہی حکومت رہی تو پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، تو کیا پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی؟ پاکستان روزانہ کی بنیاد پر قرضہ کتنا لیتا ہے؟ پاکستان کا عمران خان نے جب دور چھوڑا تھا تو 43 ارب تھا، اب شہباز شریف کا جو قرضہ بن چکا ہے 76 ارب۔ اب آپ یاد رکھنا اگر 1 سال یہ حکومت چل گئی تو یہ 43,000 ارب سے لے کر اب 90,000 تک یہ جا سکتا ہے۔ اگر یہ حکومت 5 سال پورے کر گئی تو 1,000 خرب سے بھی قرضہ اوپر ہو جائے گا۔ جو کہتا تھا سرکاری افسر 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، معیشت ٹھیک ہونے کے بجائے معیشت کے جو حال ہیں وہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ پاکستان کے میڈیا کا کردار جو منفی رہا ہے۔ جب بھی میڈیا کا کردار، نہ ان میں کوئی آزادی ہے، نہ یہ میڈیا کے اپنے صحافی، نہ تجزیہ کار جو آزاد خیال ہے ان کا کنٹرول۔ ایئر وائی کا کاشف عباسی اور بہت سے لوگ ہیں جو سچ کی آواز ہیں، ان لوگوں کو افیئر کیا ہے، لیکن آج تک اب ایک سوال آتا ہے کہ حامد میر کو آف ایئر کیوں نہیں کیا گیا؟ سب سے بڑا پہلے بتاؤں کہ حامد میر نے ایک مرتبہ فنی خبر چھوڑی ہے، اس پر ہم ویلاگ بنائیں گے کہ حامد میر کے بارے میں اس پر ویلاگ ضرور بناؤں گا الگ، اور حامد میر کی منافقت آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم جو میڈیا کا کردار ہوتا ہے کہ وہ آزاد اور دونوں طرف سے بیانیہ کرے۔ جب آج کی جو مہنگائی ہے، دیکھیے پاکستان کی قوم کیا دالیں خرید سکتی ہے، کیا سبزی خرید سکتی ہے، لیکن مہنگائی کیا ہوتی ہے آپ لوگ خود اپنے جیب سے 1 مہینے کا خرچہ بتائیں، کیا آپ کا 10,000 یا 5,000 یا 20,000 میں بامشکل سے گزارا ہو رہا ہے؟ تو کیا اب بجلی کے بل، جو بجلی، پیٹرولیم اور دیگر چیزیں مہنگی کر دیں، کیا اس پر آپ کو معلوم ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بلند ترین پیٹرول کی قیمت اس وقت ہے؟ کیا میڈیا اس پر بات کرے؟ نہیں، میڈیا کو وہ ہڈی ڈالی جاتی ہے پیسوں کی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 1 ارب سے بھی زیادہ ٹیکس دی گئی، صرف یہ اخباروں کو، تو الیکٹرانک میڈیا کو کتنا دیا ہوگا؟ آج کا دور جو پاکستان کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو عوام کی رہنمائی، اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان لوگوں نے آزاد رہنا ہے یا پیٹرولیم کی قیمتیں یا گندم کی قیمتیں، جس طرح کسانوں کی بربادی ہوئی ہے، گندم خریدی نہیں گئی، باہر سے پورٹ کی گئی ہے، تو کیا اس پر میڈیا بولا، خاموش رہا؟ میڈیا کو کنٹرول کیا نہ کسی میڈیا کے اینکروں نے پروگرام کیا؟ کیا کاشف
عباسی کے علاوہ کیا جیو نیوز پر پروگرام چلے جو عمران خان کے دور میں 1 روپیہ یا 2 روپے گیس مہنگی ہوتی تو یہ زمین آسمان کر دیتے، پیٹرولیم کی قیمت مہنگی، بجلی کی قیمتیں مہنگی۔ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں پنجاب میں جو خودکشیوں کی رپورٹ آئی ہیں وہ ہوش اڑا ہے کہ لوگ بہت سے کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور جو مافیا ہے، چینی مافیا باہر سے بھیجی گئی، اس کے بعد اب منگائی جا رہی ہے۔ اس پر بھی ہم ایک ویلاگ بنائیں گے جو باہر سے چینی منگائی جا رہی ہے۔ اس پر بھی کسانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، کیسے وہ اگلے ویلاگ میں جب ہم چینی مانگے اور چینی کا فائدہ ویلاگ بتائیں گے، آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سچ بولنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور جرم کی سزا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا آپ کو سچ اور حقائق نہیں بتائے گا، کیونکہ میڈیا کو یہاں ٹیکس ملتے ہیں اور پاکستانی عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ تو بھائی لے کے ہی خاموش رہی، جب چینی کا سکینڈل آیا میڈیا خاموش رہی، گندم سکینڈل آیا خاموش رہی، مریم نواز کے 10 کروڑ کی کرپشن ہے خاموش رہی، اور بہت سی بے ضابطگیاں نظر آئیں تو خاموش رہی۔ اگر پاکستان کے تحریک انصاف کا کوئی ایک چیز نیگیٹو ہو تو میڈیا دن رات روتی رہتی ہے، کہتی ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا، یہ پی ٹی آئی نے کیا۔ جو عمران خان اور سابقہ وزیر اعظم کی تصویر اور نام لے کر میڈیا نہ چلا سکے، اس میڈیا کو آزاد نہیں، کنٹرول میڈیا کہا جا سکتا ہے۔ کیا آپ مطمئن ہیں یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے؟ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ویلاگ اور انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی سیریز میں جو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اس میں عمران خان کا بیان اور عمران خان کی پارٹی کو کیا ہدایت تھیں، اس کا مکمل اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ۔